اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جہاں پر متقین کی صفات آپ نے ذکر کی ہیں کہ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگلی صفت ان کی یہ بیان کی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر ان کا پکا یقین ہے۔ تو یہ متقین کی اس صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ذکر کی ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے اور زور دے کے کیا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ نازل کیا گیا ترجمے کے حساب سے فروخ کیا ہے؟ ایکٹیو وائس ہے پیسو وائس ہے؟ پیسو وائس ہے، ٹھیک۔ تو پیسو وائس کس باب سے ہے، کس مادے سے ہے؟ تو یہ آج انشاءاللہ تعالی ہم مزید فی ابواب مکمل کرنے کے بعد ہر باب سے انشاءاللہ تعالی ایکٹیو وائس، پیسو وائس، پھر ہر باب سے فعل امر، پھر ہر باب سے فعل نہیں، اور مزید کچھ چیزیں ہر باب سے انشاءاللہ تعالی بنانے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے اس کی پکچر جو ہے وہ سینڈ کر دی ہے، وہ وہاں سے اسے کھول سکتے ہیں۔ باقی جو فزیکلی یہاں پر موجود ہیں وہ اس چارٹ کو اپنے سامنے رکھیں، اور جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم اس چارٹ کو انشاءاللہ تعالی فل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے جس میں پہلے کالم میں آپ کو نمبرنگ مل رہی ہے ابواب کی، اور 8 کی تعداد میں آپ کو اگلے کالم میں ابواب کے نام مل رہے ہیں، جن میں پہلا باب افعال ہے، دوسرا تفعیل ہے، تیسرا مفاعلہ ہے، چوتھا تفاعل ہے، پانچواں تفاعل ہے، چھٹا افتعال ہے، ساتواں انفعال ہے، اور آٹھواں استفعال ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کو جو کالم نظر آ رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس، اور نیچے 2 کالمز ہیں ماضی اور مضارع کا۔ ماضی کالم میں آپ نے ہر باب سے اس کا ماضی لکھنا ہے، اور مضارع کالم میں ہر باب سے اس کا مضارع لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلے کالم کی طرف آئیں گے تو آپ کو فعل مجہول نظر آئے گا، جس کا مطلب ہے پیسو وائس، اور پیسو وائس میں بھی ماضی مضارع 2 کالم بنائے گئے ہیں۔ ایک میں آپ نے ماضی مجہول لکھنا ہے، ایک میں مضارع مجہول لکھنا ہے۔ ہر باب سے اس طرح ہم چلیں گے۔ پھر اگلا کالم آپ کو فعل امر کا نظر آ رہا ہے، ہر باب سے فعل امر کیا بنے گا وہ ہم نے لکھنا ہے۔ اور پھر اگلے کالم میں فعل نہیں ہے، ہر باب سے فعل نہیں کیا بنے گا وہ ہم نے لکھنا ہے۔ اور پھر اگلے 2 کالمز جو ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، ایک میں اسم الفاعل اور دوسرے میں اسم المفعول۔ اب یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کیا ہوتے ہیں یہ اس وقت انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، سٹارٹ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی فروخ سے۔ فروخ کے سامنے آ رہا ہے پہلا باب افعال۔ افعال سنتے ہی فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس میں ماضی کیا بننا چاہیے اور مضارع کیا بننا چاہیے یہ بتائیں گے فروخ، اور پھر اس کے بعد ہم فعل معروف ایکٹیو وائس کو حل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی پیسو وائس کے کالمز
فیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی فروخ، افعال سے ماضی کیا آئے گا؟ افعلا. سب کا یہی جواب ہونا چاہیے، اپنے خانے میں فل کر لیں افعلا. اور مضارع یفعلو. مضارع کی اصل آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ یفعلو تھا، لیکن حمزہ تنگ کر رہا تھا بیچ میں سے، تو اسے مضارع کے صیغے میں سے عارضی طور پہ نکال دیا. یہ لفظ آپ کے سامنے آ گیا جی، یفعلو. تو افعلا یفعلو. حسن، باب تفعیل سے ماضی مضارع ایکٹیو وائس کیا بنے گا؟ فعلا ماضی بن گیا، یفعلو مضارع بن گیا. ماشاءاللہ، یہ لکھ لیں، یہ آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے آپ کے ہر کالم میں. تیسرا باب ہے مفاعلہ. جس آکے مفاعلہ سے ایکٹیو وائس میں ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ فعلا یفعلو. ماضی فعلا بن گیا، مضارع یفعلو بن گیا. ویری گڈ. جی عمر، باب تفاعل سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ تفعلا یتفعلو. ماضی تفعلا اور مضارع یتفعلو. باب نمبر 5 ہے تفاعل. جی معاویہ، تفاعل سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ تفاعلا ماضی، یتفاعلو مضارع. ماشاءاللہ. جی مظہر، باب افتعال، باب نمبر 6. افتعال سنتے ہی ماضی مضارع آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ جی آصف. افتعال ماضی، یفتعلو مضارع. جی زہیب، باب نمبر 7 انفعال. انفعال سنتے ہی ماضی مضارع آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ جی انفعل ینفعلو. ماشاءاللہ. جی طلحہ، باب استفعال. استفعال سنتے ہی ماضی مضارع آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ استفعل ماضی، یستفعلو مضارع. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جی، تو ہمارے 2 کالمز پورے ہو گئے. فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس میں ہم نے ہر باب سے ماضی اور مضارع کالم فل کر لیے. اب جو نیکسٹ کالم ہے وہ ہے فعل مجہول کا. فعل مجہول کا مطلب ہے پیسو وائس، اور پیسو وائس آپ پڑھ چکے ہیں ویسے، لیکن مزید فی ابواب میں پیسو وائس بنانے کا فارمولا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ آپ نے نہیں سیکھا ہوا، لہٰذا اس فارمولے کے سیکھنے کے بعد پھر آپ ہر باب سے اس کا پیسو وائس ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. تو مزید فی ابواب میں پیسو وائس بنانے کا فارمولا اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. مزید فی ابواب میں فعل مجہول بنانے کا فارمولا، سٹیپ نمبر 1 نوٹ کر لیں. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ کے پاس جو ایکٹیو وائس کا پہلا صیغہ ہے، جیسے آپ افعال سے بنانا چاہ رہے ہیں، تو افعال سے ماضی ایکٹیو وائس کیا ہے؟ افعل ہے نا، افعلا. تو میں ایک بنا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے آپ کا افعلا ایکٹیو وائس ماضی، اور یفعلو یہ ہے مضارع ایکٹیو وائس. مزید فی ابواب سے پیسو وائس بنانے کا فارمولا، پہلے ماضی کا فارمولا سن لیں. سٹیپ نمبر 1، یہی لفظ ہے نا، اسی سے بنانا ہے، پہلے لفظ سے بنانا ہے. سٹیپ نمبر 1، آخری حرف جو ہے نا اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. یہ سب بابوں کے ماضی پر فارمولا اپلائی ہوگا جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو. سب بابوں کے ماضی پر یہی فارمولا اپلائی ہوگا. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. سٹیپ نمبر 2، سیکنڈ لاسٹ کو جو کہ عین کلمہ ہوگا، آگے بریکٹ میں لکھے ہیں عین کلمہ،
سیکنڈ لاسٹ بریکٹ میں عین کلمہ، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں. اسٹیپ نمبر 2 سیکنڈ لاسٹ یعنی عین کلمہ کو چھوڑنا نہیں، لاسٹ کو چھیڑنا نہیں، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں. چھوڑنا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حرکت لازمن بدلنی ہے. ٹھیک، اس کو زیر کر دیں، اس کو زیر کر دیں. اسٹیپ نمبر 3 باقی تمام حرکتیں پیش حرکت سے بدل دیں. باقی تمام حرکتیں پیش حرکت سے بدل دیں. اوکے جی. جی اسٹیپس کیا ہیں جی؟ اسٹیپ نمبر 1 آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. اسٹیپ نمبر 2 دوسرے کو نہیں، آرام سے. سیکنڈ لاسٹ کو جو کہ عین کلمہ ہی ہوگا اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو کرنا ہے زیر. اور پیچھے جو حرکتیں نظر آ رہی ہیں نا وہ حرکتیں پیش حرکت سے بدلنی ہے. ٹھیک، تو افعلا سے میں مجہول بنانے لگا ہوں. فارمولا اپلائی کر کے آخری کو میں چھیڑ نہیں رہا، اس سے پچھلے کو چھوڑ نہیں رہا. کیا کر رہا ہوں؟ اس کو زیر، اس کو میں دیکھیں زیر کر رہا ہوں. پیچھے اب کتنی حرکتیں نظر آ رہی ہیں؟ کتنی حرکتیں؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش. تو کتنی زبر زیر پیش ہے؟ تو 2 کیوں کہہ رہے ہیں؟ ساکن حرکت تو نہیں ہے نا. پیچھے حرکتیں کتنی ہیں؟ 1. جتنی بھی حرکتیں ہوں ان حرکتوں کو پیش حرکت سے بدل دینا ہے. تو ایک ہی حرکت ہے، اس کو ہم بدل دیں گے پیش کے ساتھ. تو یہ کیا بن گیا؟ اف الا. اف الا. ٹھیک ہو گیا. تو باب افعال سے ماضی مجہول کیا بنا؟ افعلا. اب آپ سے میں کہوں کہ جی افعلا سے گردان کریں تو آپ انشاءاللہ کر لیں گے، گردان کوئی ایشو نہیں ہے. اب اس کی ہمیں ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ ضرورت ہمیں یہ پیش آئی ہے اس افعلا کے وزن پہ. دیکھیں فا عین لام روٹ لیٹرز ہے نا. اب اس کو اگر میں خالی کروں تو فروغ یہی بنتا ہے نا، یہی بنتا ہے نا. اب یہاں پر میں 3 روٹ لیٹرز ڈال رہا ہوں، نون، زا اور لام. کیا بن گیا؟ انزلہ. بن گیا نا انزلہ. یعنی باب فعال میں ایکٹیو وائس یہ تھا انزلہ. انزلہ تھا نا. انزلہ کے معنی تھے اس نے نازل کیا. ہم نے اسے پیسیو وائس بنایا انزلہ. اس کے معنی کیا بنے؟ اس کو نازل کیا گیا، اس کو نازل کیا گیا. تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ٹیکسٹ تلاوت کیا اس میں یہی نہیں تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. سمجھ آ گئی نا. تو آپ کو دیکھیں یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ پیسے وائس کا سیغہ ہے. تو انزلہ بن گیا. اور وزن کیا بنا ہے؟ افعلا. ٹھیک. اب آئیں جی کالم وائز. 3 سٹیپس ہیں ماضی مجہول بنانے کے. سٹیپ نمبر 1 آخری کو چھیڑنا نہیں. سٹیپ نمبر 2 سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں، زیر کرنا ہے. سٹیپ نمبر 3 باقی تمام حرکتیں پیش حرکت سے بدل دینی ہے. جی تو افعال میں افعلا بن گیا. اوکے. تفعیل میں جی آپ کے سامنے ایکٹیو وائس کا صیغہ لکھا ہوا ہے نا، فعلا، اس سے بنانا ہے. جی فاروق کیا بنے گا؟ فعلا. آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، زیر کیا، اور پیچھے ایک ہی حرکت تھی زبر، اس کو بدل دیا، وہ بن گیا فعلا. یہ ہے نا فعلا. اچھا اب دیکھیں میں فا اینڈ لام کی جگہ خالی کر رہا ہوں اور یہاں پر 3 روٹ لیٹرز ڈال رہا ہوں، فا، جیم اور را. کیا بن گیا؟ فجرا. پہلے تھا فجرا. فجرا کے معنی تھے پھاڑنا. فجرا اس نے پھاڑا. فجرا اس کو پھاڑا گیا. ترجمہ اسی طرح کیا کریں جو ایکٹیو وائس میں ہوتا ہے نا،
نے کی جگہ کو لگا دیا کریں, آپ کا ترجمہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس نے پھاڑا, نے کو ہٹائیں, اس کو پھاڑا, اور گیا خود لگانا ہے آپ نے, اس کو پھاڑا گیا. فجرا سے اگر ہم گردان کرنا چاہیں تو بن جائے گی فروغ گردان, کیا ہوگی؟ فجرا, فجرا, فجرو, فجرت, فجرتا, فجرنا, گردان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں فجرا سے سیغہ بنا فجرت, بن گیا نا فجرت. تو کل جو ہم نے آیات کی تھی, اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو کل میں نے اس کو جلدی سے سکپ کر دیا تھا کہ آپ کا ذہن اس طرف نہ جائے, لیکن آج الحمدللہ وہ فجرا بھی ہمارا کور ہو گیا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. تو باب تفعیل کا بھی ماضی مجہول بن گیا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کل حدیث بھی سنائی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو اسے چاہیے کہ سورۃ الانفطار, سورۃ التکویر اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے. سورۃ التکویر کی پہلی آیت کس کو یاد ہے؟ جی, اذا الشمس کوورت. تو دیکھیں کوورت فعلت کے وزن پہ ہے, ٹھیک ہے. کورا, کورا یکورو, تکویر, تکویر کے معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا, ٹھیک ہے, لپیٹنا. عام طور پہ جو ماما لپیٹا جاتا ہے نا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کوورا, کورا کے معنی تھے اس نے لپیٹ لیا, کوورا کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کو لپیٹ دیا گیا. تو اذا الشمس کوورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اب وہ کیسے لپیٹ دیا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا. جی باب نمبر 3, مفاعلہ. مفاعلہ, مفاعلہ کا ماضی کیا ہے؟ فاعلہ. ایکٹیو وائس ہے, اس سے ہم نے پیسو وائس بنانا ہے. کیا کریں گے؟ آخری کو چھیڑیں گے نہیں, پچھلے کو چھوڑیں گے نہیں. کیا کریں گے؟ زیر کریں گے. اس کو ہم نے کیا زیر. پیچھے حرکت صرف ایک ہے, اس حرکت کو بدلا پیش کے ساتھ. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا. فا پیش واو فو تو پڑھا جاتا ہے, فا پیش الف نہیں پڑھا جاتا, لہٰذا یہ الف تنگ کر رہا ہے, اس کو واو سے بدل دیا جائے گا. یہ بن گیا جی فو الا. فو الا. آپ کے سامنے باب مفاعلہ کا ایک لفظ آیا قاتلہ, اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں. قاتلہ کا معنی ہے اس نے جھگڑا کیا, اس نے قتال کیا, ٹھیک ہے, اس نے لڑائی کی. آخری کو چھیڑا نہیں, پچھلے کو چھوڑا نہیں, زیر کیا, اس کو پیش کیا اور اس کے مناسب واو لگا دیا. تو قوتلہ. قوتلہ, قوتلہ کیا معنی ہو گئے؟ اس سے قتال کیا گیا, ٹھیک ہے. اصل میں قتال ہوتا ہے آپس میں جھگڑنا, لیکن کوئی ایک دوسرے سے تو جھگڑے گا نا. یعنی زید نے حامد سے جھگڑا کیا, زید نے حامد سے لڑائی کی, تو قاتلہ اس نے لڑائی کی, اس سے لڑائی کی گئی. اب اردو میں ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو لڑائی کی گئی. میں نے فارمولا تو نارمل آپ کو یہ بتایا نا کہ نہیں کی جگہ کو لگا دیں, لیکن اتنی اردو تو آپ کو آتی ہے کہ آپ نے کو لگا کے دیکھا, اس کو لڑائی کی گئی, آپ کہیں گے یہ بنتا نہیں ہے ہمارے, تو آپ کہیں گے جی اس سے لڑائی کی گئی. اوکے جی, آگے ہیں جی. اگلا ہے تفاعل. تفاعل معاویہ ماضی ہے تفاعلہ. تفاعلہ اس کو مجہول بنانا ہے. آخری کو چھیڑے نہیں, سٹیپ وائز, پچھلے کو چھوڑے نہیں, زیر. باقی دو حرکتیں ہیں, دونوں حرکتوں کو پیش سے بدل دیں, یہ بن گیا تفعلہ. تفعلہ. باب تفاعل سے لفظ میں نے آپ کے سامنے ایک بولا تھا تقبلہ. تقبلہ اس نے قبول کیا. تقبلہ اس نے قبول کیا. روٹ لیٹرز کیا تھے؟ قاف با لام. وہی قاف با لام. اب جو یہ ڈائی بن گئی ہے نا ہماری, اب آپ کے چارٹ میں ڈائز بن رہی ہیں, آپ نے فا این لام کی جگہ پہ بس روٹ لیٹرز رکھ کر وہ لفظ بنانا ہے. اب وہی قاف با لام یہاں ڈالے,
تو کیا بنا؟ تقبلا. تو تقبلا اس نے قبول کیا، تقبلا اس کو قبول کیا گیا. اب یہاں پر کو سیٹ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، اس کو قبول کیا گیا. اگلا باب ہے تفاعل. جی زہیب، تفاعل سے ماضی کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ تفاعلا. ماضی لکھا ہوا ہے تفاعلا. اس کو مجہول بنائیں گے، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر کرنا ہے. 2 حرکتیں پیچھے، 2 حرکتیں پے سے بدل دی. یہاں بھی وہی پرابلم آئی، الف کو واو سے بدل دیا. تفوعلا، تفوعلا. اور پاسبل ہے کہ پورے قرآن میں باب تفاعل سے مجہول استعمال ہی نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم پیٹرنز بنا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ایسا لفظ ملتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس چارٹ میں اس لفظ کو ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہی موجود ہوگا وہ کہیں نہ کہیں. اوکے جی. اس کے بعد اگلا باب ہے ہمارا افتعال. افتعال کا ماضی کیا ہے؟ افتعلا. اس سے مجہول بنانا ہے عمیر، آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو. اب دیکھیں ہر جگہ جو میں نے پچھلا سیکنڈ لاسٹ کا ہے نا اس بریکٹ میں عین کلمہ لکھا ہے وہ عین کلمہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ نے سیمیٹری بنائی ہے. تو اس کو زیر کرنا ہے، پیچھے کتنی حرکتیں؟ 2. ان دونوں کو پیش کر دینا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی. اف تو الا، اف تو الا. باب افتعال سے آصف لفظ تھا انتظرا. انتظرا کے معنی کیا ہے؟ اس نے انتظار کیا. تو انتظار کے 2 لیٹرز کیا تھے؟ شاباش، نون زا اور را. اب فا عین لام کی جگہ پر وہی ہم نے رکھ دیے، تو وہی جو آپ بول رہے تھے ان تزرا. ان تزرا کے کیا معنی بنیں گے؟ اس کا انتظار کیا گیا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. انتظرا اس نے انتظار کیا، ان تزرا اب اس کو انتظار کیا گیا. یہ نہیں بولتے ہم کہتے ہیں اس کا انتظار کیا گیا. تو اب یہ آپ کا اردو کا ایڈوانٹیج ہے، ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسٹرا ایک نعمت دی ہے اردو زبان کا جاننا، جو کہ دوسرے کے لیے مشکل ہے. افتعال کے بعد آگے آ گیا انفعال. انفعال باب کے حوالے سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، بڑی دلچسپ بات ہے. انفعال باب سے جتنے بھی فعل استعمال ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب افعال لازم ہوتے ہیں. انفعال باب سے جتنے بھی فعل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ لازم. شہباز صاحب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی لازم فعل وہ ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ مجہول بنتا ہی اس فعل کا ہے جو متعدی ہوتا ہے. لازم فعل کا چونکہ مجہول نہیں بنتا، لہذا انفعال سے تو سارے فعل ہی لازم آتے ہیں، لہذا اس کا مجہول نہیں بنے گا. تو ماضی مجہول میں بھی کراس کر دیں، مضارع مجہول میں بھی کراس کر دیں، تاکہ آپ کا یہ ذہن جو ہے وہ اس طرف نہ جائے. بنانے کو آپ بنا لیں گے اس سے بھی مجہول، ٹھیک ہے نا. آپ نے بنا بھی لیا ہوگا، ماشاءاللہ آپ تو ہمیشہ آگے چلے ہیں. عرب آپ کے مقابلے کہاں جی، آپ نے تو عرب کو ماشاءاللہ جو عرب نہیں کر سکا وہ آپ نے کر لیا ماشاءاللہ. ہاں جی. تو انفعال اوکے. لاسٹ استفعال. استفعال سے ماضی لکھا ہوا ہے ایکٹیو وائس میں استفعلا. استفعلا. اسے اب ہم مجہول بنانے لگے ہیں عمیر. آخری کو چھیڑا نہیں، پچھلے کو چھوڑا نہیں، کیا کیا؟ زیر. کتنی حرکتیں ہیں؟ 2. شاباش. دونوں حرکتوں کو پے سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ اس تف الا. اس تف الا.
آصف ہم نے باب استفعال سے ایک فعل پڑھا تھا استعملہ، ٹھیک ہے، استعملہ، اس نے استعمال کیا. اب نے بتا رہا ہے کہ اس کا مفعول آ سکتا ہے، اور استعمال کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین، میم، لام. وہ ہم یہاں پر فا عین لام کی جگہ ڈال دیں گے، تو کیا بن گیا؟ استعملا. استعملا. استعملا کے معنی تھے اس نے استعمال کیا، استعملا اس کو استعمال کیا گیا. ایسا جملہ ہم بولتے ہیں نا، اس کو استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پیسو وائز بن گیا استفعل. ماضی مجہول کا فارمولہ یاد ہو گیا؟ مزید فی باب سے یہ فارمولہ ہے. اچھا یہ فارمولہ آپ ثلاثی مجرد باب پہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ جو فارمولہ بتایا نا، یہ فارمولہ آپ ثلاثی مجرد باب پہ بھی لگا سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، ثلاثی مجرد سے ایک میں نصرہ دیتا ہوں آپ کو. باب نصرہ ہے نا، ایکٹیوائزیشن نے مدد کی. آخری کو چھیڑے نا، پچھلے کو چھوڑے نا، زیر اور پیچھے حرکتیں انہیں پیش کر دیں، نصرہ. تو یہ فارمولہ ثلاثی مجرد باب پہ بھی لگ جائے گا. اوکے، تو یہ فارمولہ ثلاثی مجرد کے لیے بھی ہے اور مزید فی باب کے لیے بھی ہے. تو نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس کی مدد کی گئی.